کوئی شخص جو ہے وہ اس درجے پہ تو نہیں ہے کہ اسے اولیاء اللہ کہا جائے، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ مثبت خیالات کا مالک ہے اور اچھا سوچنے والا انسان ہے، اس کا اورا پازیٹیو ہے، تھاٹ پازیٹیو ہے، اگر آپ اس سے مسلسل ملتے ہی رہیں تو آپ کے اندر جو کوئی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ کسی بھی فیلڈ کے جو وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں، سکسیس سٹوریز کیوں شیئر کی جاتی ہیں؟ کہ وہ جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی انرجی ایک تو آپ کو دے گی، دوسرا ان کے ایکسپیرینس سے آپ ترقی کریں گے، آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا۔ یہ جو ایکسپیرینسز ہیں، یہ جو سوچ ہے، یہ آپ کو طاقت دیتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ارد گرد کا ماحول، اللہ نے انسان کو بہت کچھ دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسے ہی نہیں بنایا۔ احسن تقویم کا مطلب ہے جو کل کہہ کے کائنات کا سب سے کمپلیکس نظام بنا سکتا ہے، وہ انسان کے اندر تخلیق اور امر کو ملا کے کیا کچھ بنایا ہوگا اس نے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کون ہے۔ ونڈرفل۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اللہ آپ کے اندر ہے، اللہ کی پہچان آپ کے اندر ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر پورا جہان پوشیدہ ہے۔ یہ اسپرچولزم اسی اسپرٹس کے اوپر تو ہے، یہ زبردست۔ ساری انرجی یہی تو ہے، یہ آواز کی لہریں یہی تو ہیں۔ یعنی ایک میڈیسن کی ایک بہت شاندار کتاب ہے، اس کے اوپر پہلا جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں۔ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو سر یہ وہی ہے نا، روح پہ پڑنے والے منفی اثرات کو تھوڑا واضح کریں یہ۔ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات ہماری منفی سوچیں، ہماری منفی سائیکالوجی، ہمارے ارد گرد کے منفی خیالات، وہ جب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ نے جب انسان کو بنایا تو پرفیکٹ ہے نا، اب یہاں پہ آ کے اس کی غذا کی وجہ سے، اس کی چیزوں کی وجہ سے اس کی باڈی میں امبیلنسز ہوں گے، سٹمک اپسیٹ ہوگا، سٹمک اپسیٹ ہونے سے امیونٹی خراب ہوگی، بیماریاں بنیں گی، آنکھوں پہ کانوں پہ بیماریاں، بیسیکلی امبیلنس کا نام ہے نا۔ صحیح۔ اللہ نے تو پرفیکٹ بنا کے بھیجا تھا۔ قرآن پاک کمال کی نیٹڈ انرجی ہے، الف لام میم سے لے کے والناس تک 4000 دفعہ روز ختم کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ نفل 10 لاکھ نفل روز کے پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ whenever you choose from pick and choose from قرآن پاک، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کی صورت کی انرجی کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا بیہیو کرے گی، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ اسماء الحسنی ہے، اس کو ہم نے بتا دیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جی ایسے پڑھ لیں، آپ کی باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے۔ پھر میں نے آج تک یہ کبھی، میرے پاس 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، میں نے آج تک کوئی بندہ جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہو اس کا سٹمک ٹھیک نہیں دیکھا، معدہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امبیلنس پیدا کرے گا، انرجی اس کو خراب کرے گی، انرجی خراب کرے گی، دوسرا امپیکٹ آئے گا کڈنیز پہ، تیسرا امپیکٹ آئے گا لیور پہ، چوتھا امپیکٹ آئے گا دماغ پہ۔ یہ رجت ہوتی ہے کہ جی پاگل ہو گئے، پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں پڑھائیاں کرنے والوں سے۔ بیلنس و وضع المیزان کا مطلب صرف اعمال تولنے کے لیے میزان نہیں، اپنی زندگی میں بیلنس کریں۔ وہ آپ مطلب یہ فون ہے، یہ میں نے 3 واٹ کے چارجر سے چارج کرنا ہے، میں جا کے کہوں نہیں جی میں 11 کے وی پہ لگاؤں گا، ہاں جی۔ تو یہ فٹافٹ چارج نہیں ہوگا، پٹاخہ مار جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب میں کسی کے عشق کے اوپر، کسی کی محبت کے اوپر شک نہیں کر رہا، لیکن روز کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں سرکار نظر آ گئے۔ او بھائی سرکار نظر آ گئے تو سرکار کا امپیکٹ یہ ہے کہ زندگی بدلے۔ وہ آپ 10,000 دفعہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں، زندگی وہیں کی وہیں ہے۔ ہاں یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل۔ جب میں انرجی کی بات کر رہا ہوں، یہ لا آف اٹریکشن کی بات کر رہا ہوں، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر لو لاکھ لما خلقت الافلاق کا تاج ہے۔ تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے نا، تو آپ کا ہورائزن بدل جاتا ہے۔ ابو بکر حواری کو ہوئی تھی زیارت، اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ شرف الدین بصیری قصیدہ بردہ شریف جب لکھا تھا، ان کو سرکار کی زیارت ہوئی تھی، زندگی بدل گئی تھی۔ آج تک قصیدہ بردہ شریف میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ ہے، تبھی تو آج تک ٹھیک ہے۔ شرف الدین بصیری کو ہوا کیا تھا؟ آپ کو اس دور میں فالج ہو گیا۔ اس دور کے جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کی جو سٹیج ہے نا، نہیں لگتا کہ آپ بچیں گے، آپ بس اللہ اللہ کریں، آپ کے آخری دن ہے۔ مدینے میں رہتے تھے شرف الدین بصیری، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید ترین محبت کرنے والے،
کمال کی پرسنالٹی، بہت خوبصورت شیخ الحدیث، ٹھیک ہے. اب جب جو ہے وہ ان کو فالج ہو گیا تو کسی نے ایسے ہی کہا کہ مدینے میں رہتے ہو، رسالت مآب سے جا کے عرض کرنی تھی، طبیبوں کے پاس تو تم جاتے رہے ہو. ہاں یہ میں نے رسول اللہ کو شاید حجاب تھا کہ میں نہیں بتا سکا. انہوں نے ایک اسی حالت میں ایک قصیدہ لکھا، کسی کو بلایا کہ میں بولتا جاتا ہوں، اس وقت ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، میں بولتا جاتا ہوں یہ لکھ لے. اس نے وہ شرف الدین بصیری بولتے رہے، اس نے قصیدہ لکھ لیا اور رکھ کے پاس رکھ لیا. اب سارا دن انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے، اب چل بھی نہیں سکتے تھے، تو کوئی آئے تو مجھے لے جائے روضہ رسول پہ، میں وہاں جا کے یہ قصیدہ پیش کروں. کوئی نہیں آیا، سارا دن گزر گیا. رات کو روتے روتے شرف الدین بصیری سو گئے. اسی حالت میں جب روتے ہوئے سوئے ہیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بصیری وہ قصیدہ جو تم نے لکھا ہے میرے لیے وہ مجھے سنا. شرف الدین بصیری اسی حالت خواب میں وہ قصیدہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور رسالت مآب اپنی چادر اتارتے ہیں اور بصیری کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بردہ کہتے ہیں چادر کو، قصیدہ بردہ اس لیے مشہور ہوا. رسالت مآب نے اپنی چادر اتاری، خواب کی حالت میں بصیری کے اوپر رکھی. صبح جب آنکھ کھلی نہ فالج تھا نہ بیماری تھی، چادر بصیری کے اوپر تھی. وہ چادر کو چومتے جاتے تھے پاگلوں کی طرح، مدینے میں وہ دوڑتے جاتے تھے گلی گلی میں، جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے رہتے تھے. وہ اس لیے یہ امپیکٹ سمجھیے سرور انبیاء کا. ابو بکر حواری ڈکیت ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، بس ایک دن بس سرکار اس کے خواب میں آ جاتے ہیں، اپنا امامہ اتارتے ہیں، اس کے سر پہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر آج کے بعد تو نے جو ہے وہ دنیا کی خدمت کرنی ہے، یہ چھوڑ دے. صبح اٹھتے ہیں، امامہ سر پہ ہے. اس کے بعد ابو بکر حواری جو ہے وہ ابو بکر حواری رحمت اللہ علیہ، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر زندگی کے اوپر اثر نہیں ہوتے. تو میں بڑا ڈرتا ہوں جی، میں بہت ڈرتا ہوں. میری اوقات حیثیت نہیں ہے، سرکار کا نام بہت قیمتی ہے. وہ اگر ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دے دیتے ہیں، اس سے بڑا کرم اور کیا ہے. ہماری تو آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکے. بے شک. ٹھیک ہے، اصل کہانی یہ ہے. اب اصل چیز یہ ہے کہ جب تک آپ جو ہے وہ ان کی پریکٹسز نہیں نہ کریں گے تو آپ اس رستے پہ چل نہیں سکتے. لا آف اٹریکشن کی باتیں کرنی بڑی آسان ہے. لا آف اٹریکشن کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا، پریکٹس کرنا، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جب ہم ایسی محافل میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ منفی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ چیز ہم اٹریکٹ کر کے وہ انرجی ساتھ لے آتے ہیں، اس ارتاج کو، نوازوں کو اپنے ساتھ، اور پھر وہ ہماری زندگی میں اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی سر. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی صحبت کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو مثبت خیال کے حامل لوگ ہیں. روم نے کیا کہا تھا، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو جو ہے نا وہ 100 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے کسی اللہ کے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو نوازتا ہے، اس کی انرجی آپ کو نوازتی ہے، سول کے اوپر پڑنے والے اثرات.